الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العامل المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بار توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیں نچھاور کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا سفنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آج بھی ان کے قدم کی خوشبوئیں موجود ہیں، آج بھی ان کے قدم کی خوشبوئیں موجود ہیں. حجر اقدس سے سرحد دربار تک ہر طرف روحانیت کا خوشنما ماحول ہے، ہر طرف روحانیت کا خوشنما ماحول ہے. یہ تسلسل جاری ہے پنڈول سے مہنات تک، یہ تسلسل جاری ہے پنڈول سے مہنات تک. حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا ترجمہ ہے خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کیوں خوف غم نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے رضا الہی حاصل ہو جاتی ہے. بڑی عرفت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے. اس لیے جسے رضا الہی حاصل ہو جاتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ درند پرند چرند سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دریا کے طغیانے سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں، اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ کے ولی سے ڈرا کرتی ہے. حضرات گرامی، انہی اولیاء کرام میں سے ایک حضرت نعمت الاولیاء نعمت علی شاہ خاکی بابا ہے اور ظاہر شاہ علی رحمت الرضوان بھی ہے، جن کے عرص کے موقع پر ہم اور آپ تمام حضرات اس کے ختم ہونے کے بعد ہر سال میلاد محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم منعقد کی جاتی ہے. اسی کو جاری رکھتے ہوئے اس سال بھی منعقد کی گئی ہے. آئیے ان کے کچھ کرامات میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان جب پنڈول بزرگ کے خانقاہ میں تشریف لاتے ہیں، حضرت خاکی بابا علی رحمۃ الرضوان سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت خاکی بابا علی رحمۃ الرضوان علامہ نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ الرضوان کے دست بوسی کرتے ہیں. اس کے بعد آپ گدی شریف پر بیٹھا دیتے ہیں اور اپنے ہاتھی میں سے چند قسم کی مٹھائیاں نکال کر علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الرضوان مٹھائیاں کو تناول فرمانے لگتے ہیں. حضرت خاکی بابا علی رحمۃ الرضوان دایا کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دایا، مولانا صاحب آئے ہیں، ان کے یہ چائے کا
इंतजाम किया जाए। तो दाया जाती है जब घर में तो क्या देखती है, न चीनी है न चाय पत्ती है। जब वो बाहर आती है तो हजरत साफ करती है, हजरत न चीनी है न चाय पत्ती है, चाय की तरह बनेगी। तो खाकी बाबा अली रहमतुल्लाह रिजवान फरमाते हैं कि जाओ सिस्फीन ले आओ, और जब सिस्फीन लाया जाता है तो खाकी बाबा अली रहमतुल्लाह रिजवान तुलसी का पत्ता और सिंघार का पत्ता उसमें डाल देते हैं और कहते हैं कि जाओ इसमें पानी भर लो और चौर पर चढ़ा देना, मगर खोलना मत। जब तैयार हो जाए तो मेरे पास लेकर चली आना। जब गाया जाती है तुलसी का पत्ता और सिंघार का पत्ता भी रख देती है और पानी रख देती है, चूल्हे पर चढ़ा देती है। जब चाय तैयार हो जाती है, जब चाय तैयार हो जाता है तो हज़रत के बारगाह में आते हैं। उससे पहले अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अली रहमतुल्लाह रिजवान सोचते हैं कि न चीनी है न चाय पत्ती है, चाय कैसी होगी, मैं चाय नहीं पीऊंगा। लेकिन जब हज़रत खाकी बाबा अली रहमतुल्लाह रिजवान के बारगाह में चाय पेश किया जाता है तो हज़रत खाकी बाबा अली रहमतुल्लाह रिजवान अपने दस्त अक़दस से चाय कुल्फे में ढालते हैं और अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के बारगाह में पेश करते हैं। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी जब चाय नोश फरमाते हैं तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं कि मैंने आज जो चाय पी है इससे कभी मैं कभी चाय नहीं पिया हूँ और नहीं इसके बाद कभी चाय पीऊंगा। चाय में ऐसी मजा थी। हज़रात गिरामी, इसलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब फरमाया है, कलंदर थे फरीदे वक्त थे मजज़ूबे कामिल, कलंदर थे फरीदे वक्त थे मजज़ूबे कामिल, मेरे नेमत अली सरकार दरवेश में शामिल थे। मिला है वाक़या पढ़ने को अनवार खाकी में, मिला है वाक़या पढ़ने को अनवार खाकी में, सदुल फाज़िल के अज़मतों के मुतारिफ थे, सदुल फाज़िल के अज़मतों के मुतारिफ थे। हज़रात गिरामी, पुखरैरा शरीफ में एक बार मदरसा नूरुल हुदा के शुरुआत के तौर पर जलसा मुनक्किद किया गया, जिस जलसे में तकरीबन 500 उलमाए किराम की तशरीफ आवरी हुई। उस वक्त के एक उलमाए किराम आज के 100 उलमाए किराम पर भारी है। उन्हीं उलमाए किराम में से अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी भी थे। जब अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अब मुरादाबाद से जब अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबाद से पुखरैरा शरीफ के लिए तशरीफ लाते हैं, उनके साहबजादों ने कहा हज़रत आप मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, वहां से लीची लेकर आइएगा। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा ठीक है मैं लीची लेकर आऊंगा, ठीक है मैं लीची लेकर आऊंगा। उसके बाद अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी घर से चल रवाना हो गए और रास्ते में किसी को लीची का अर्ज नहीं किया। तो जलसे में किसी को कहा, जब जलसा मुनक्किद हो, जब जलसा खत्म हो गया तो हज़रत अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अली रहमतुल्लाह रिजवान तो पुखरैरा शरीफ से घर के लिए रवाना हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंच गए, ट्रेन में बैठे हुए हैं तो क्या देखते हैं कि हज़रत खाकी बाबा अली रहमतुल्लाह रिजवान टोकरी में भरी हुई लीची को अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अली रहमतुल्लाह रिजवान के बारगाह में पेश करते हैं। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी को कहते हैं हज़रत ये लीजिए, आपने जो बच्चों से वादा किया था कि मैं लीची लेकर आऊंगा, आपने वो अपने बच्चों के वादे को बोल रहे हैं, ये लीजिए और अपने बच्चों के बारगाह में तोहफा पेश कर दीजिएगा। जब इतना अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने सुना और लीची को देखा तो कह पड़े कि मैंने तो किसी से याद नहीं किया था कि मेरे साहबजादे ने मुझसे लीची के लिए फरियाद की थी, लेकिन खाकी बाबा को कैसे मालूम हुआ। और इत्तेफाक यह है कि उस वक्त लीची का मौसम भी नहीं था, बेमौसम के हज़रत खाकी बाबा अली रहमतुल्लाह रिजवान टोकरी भरी लीची अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के बारगाह में पेश करते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब फरमाया है, साहिबे फज़ल शफ़ मुजफ्फरपुर स्टेशन पर कहा सदुल फाज़िल ने, मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कहा सदुल फाज़िल ने, ये बाफ़ाए ज़ाहिद है, ये बाफ़ाए ज़ाहिद है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कहा सदुल फाज़िल ने, हाँ मिले कशो करामत ये बाफ़ाए ज़ाहिद है। ये इस्तिफादा इमाम अहमद रजा से करते हैं, ये इस्तिफादा इमाम अहमद रजा से करते हैं। फतावे रज़विया की औलाद आज ही शाहिद है, फतावे रज़विया की औलाद आज ही शाहिद है।
حضرت گرامی حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان جب دنیا سے رخصت فرما گئے 13 شوال المعظم 12 شوال المعظم کے سب گزار کر 12 شوال المعظم کے 3 دن کو گزار کر شب میں حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان جب مہناز شریف پہنچے تو مہناز اسٹیشن سے پہلے حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کی وفات جب ہوئی، وفات ہونے کے بعد جب کیا دیکھا گیا کہ حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان جس حجر اقدس میں تشریف فرما ہے اس حجر اقدس میں ایک چٹائی ایک چراغ جل رہی تھی، اس چراغ کو تھوڑی دیر کے بعد اپنے آپ بجھ جاتے ہیں، بجھ جاتا ہے تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک خوبصورت لباس میں عورتوں کا ہجوم حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کے پہاڑ میں آتے جا رہے ہیں اور پھر جاتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا تھوڑی دیر کے بعد عورتوں کا ہجوم ختم ہو گیا، پھر کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے مردوں کا ہجوم اتر رہا ہے۔ جب مردوں کا ہجوم ختم ہو گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد مردوں کا بھی ہجوم ختم ہو گیا، اس کے بعد وہ ڈبیا جو چل رہا تھا وہ بھوج جو گیا تھا وہ خود بخود جلنے لگا۔ اس کے بعد جب حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کے غسل کا وقت آیا تو جب غسل کا وقت آیا تو غسل میں جانے کا اہتمام کیا گیا، چوکی دھوئی کے رکھا گیا، چوکی پر حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کو لیٹا دیا گیا۔ تو جب حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کے غسل کرنے کی تیاری کر دی گئی، جب حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کے غسل کی تیاری کر دی گئی تو کسی نے کہا کہ حضرت کو آپ کو سے غسل دینا تاکہ حضرت کو تکلیف نہ ہو، تو اتنا کہنا تھا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرف سے ضرورت پڑتی، جس طرف پلٹانے کی ضرورت پڑتی اس طرف حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان خود بخود پلٹ جایا کرتے تھے، اور جو آج سے بازر میں بھول جاتا تو پھر دوسری طرف پلٹانے کی ضرورت پڑتی تو دوسری طرف بھی حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان خود بخود پلٹ جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کے غسل دیا گیا، اور حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کو غسل دینے میں داتا چمل شاہ علی رحمت رضوان بھی موجود تھے، داتا نالو صاحب بھی موجود تھے، داتا برہان صاحب بھی موجود تھے۔ حضرت خاکی بابا کو جب غسل دیا گیا تو مہناز شریف میں غسل دیا گیا۔ حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کا حجر اقدس جو ہے اسی کے باہر ایک انڈا ہے، اسی انڈے کے پاس حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کو غسل دیا گیا۔ جب غسل تیار ہو گیا تو حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کے نماز جنازہ کے لیے جب خاک کو اٹھایا جا رہا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ خاک اٹھ ہی نہیں رہا ہے، تو تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر خاک کیوں نہیں اٹھ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دادا چمل شاہ نے کہا تھا کہ یہ خاک اس لیے نہیں اٹھ رہا ہے کہ حضرت نے کہا تھا کہ میری قبر فلاں جگہ پہ کرنا، جس جگہ پہ کچرا تھا اس جگہ پہ لوگ اثر کے بعد جانا پسند نہیں کرتے تھے، اس جگہ پہ پورے کچرا ہی کچرا تھا۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس کچرے میں حضرت کو کیسے دفن کیا جائے؟ نہیں کچرے میں دفن نہیں کیا جائے گا بلکہ قبرستان ہی میں دفن کیا جائے گا، قبرستانی میں دفن کیا جائے گا۔ لیکن حضرت کا خاک نہیں اٹھ رہا ہے۔ پھر جب اسی جگہ کچرے کو صاف کیا گیا اور جب قبر کھودی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاروں کونے پر ایک کداری مارا گیا اور پھر بیچ میں کداری مارا گیا تو پورے قبر تیار ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کے خاک کو اٹھایا جا رہا ہے تو خاک خود بخود اٹھ جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بھاری نہیں ہے، لیکن پہلے بانس سے بانس جوڑ کے اٹھایا جا رہا تھا لیکن خاک اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت گرامی نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان خاکی بابا نعرہ تکبیر۔ حضرت گرامی میدنی پور کے کچھ گاؤں کے بھی افراد حضرت خاکی بابا علی رحمت رضوان کی بارگاہ میں درس تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو انہیں بچوں میں سے میدنی پور کے ایک لڑکے نے کسی بچے کی دعوت چوری کر لی۔ جب دعوت چوری کر لی تو وہ اپنے گھر گیا، جس بچے کی دعوت چوری کی تھی
اب وہ رات بھر افسوس کرتا رہا کہ میری دماغ چوری ہو گئی ہے اور کل حضرت کی بارگاہ میں تختی بھی پیش کرنی ہے، کیسے پیش کروں گا؟ وہ رات بھر اس خوف کے ڈر سے سویا نہیں۔ جب صبح حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہونا تھا درس تعلیم کے لیے، جب حاضر ہوا تو ڈرتے ڈرتے وہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا۔ جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت کسی نے میرا دماغ چرا لیا ہے۔ تو حضرت نے کہا تو حضرت نے بچوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کس نے اس کی دماغ چرائی ہے؟ تو تمام لوگ کہنے لگے کہ میں نے نہیں چرایا ہے، میں نے نہیں چرایا ہے۔ تو حضرت خاکی بابا علی گرامت رضوان اسی بچے سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کیا تم نے دماغ چرایا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ حضور میں نے دماغ نہیں چرایا ہے۔ تو حضرت خاکی بابا علی گرامت رضوان نے فرمایا کہ تم جو کریم میں جو کوٹھی کے اوپر جو کریم رکھی ہوئی ہے ان میں کیا چھپا کر رکھے ہو؟ جاؤ اس کو لا کر دے دو۔ جب وہ اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اسی دماغ کو کریم سے نکال کر لاتا ہے اور اس کے بعد وہ بچے کو دے دیتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ کی نماز جنازہ مولانا حمید الرحمان مہناروی نے 13 شوال معظم 1350 ہجری میں بروز پیر کے دن بعد نماز ظہر اثر سے کچھ دیر قبل آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور آپ کی نماز جنازہ کے وقت حمید الرحمان صاحب نے یہ فرمایا تھا سر جھکا کے چلو با ادب، سر جھکا کے چلو با ادب یہ صاحب فضل و شرف ہے، سر جھکا کے چلو با ادب یہ صاحب فضل و شرف ہے۔ فاتحہ پڑھو اے حامد و خوش نصیب، فاتحہ پڑھو اے حامد و خوش نصیب، پھر دم میں نہ ہوگی اب زیارت نصیب، پھر دم میں نہ ہوگی اب زیارت نصیب۔ حضرات گرامی، تحفظ نام و رسالت اور ہماری ذمہ داریاں آج ہمارے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شان میں انیک گستاخیاں کیے جا رہی ہے، کی ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہم اور آپ اس طرح خواب غفلت میں پڑے ہیں جیسے کہ لگتا ہے کہ ہم لوگ تو آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تمامی حضرات کو یہ چاہیے کہ ہم تمامی حضرات آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر احتجاج کے لیے نکلنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ تمامی حضرات احتجاج کے لیے نہیں نکلے تو وہ دن تو نہیں ہے کہ آج نے ایک پنڈت نرسنگا کن نے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے شان میں نازیبا کلمات ادا کیے ہیں۔ اب وہ دن تو نہیں ہے کہ ایک کے بجائے انیک گستاخیاں ہونے لگے گی، تو اس وقت ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت صرف ہاں افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام حضرات کو چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے تمام حضرات اکٹھا ہو کر ایک میٹنگ کی جائے، اور اس میٹنگ میں تحفظ نام اور رسالت کے اوپر درخواست لکھ کر تھانہ میں درج کیا جائے، تاکہ تھانہ میں درج کیا جائے اور اس پاکھنڈی کو دنیا سے ختم کروا دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے شان میں جو گستاخیاں کر رہا ہے، اگر اس پاکھنڈی کو اس دنیا میں اگر ختم نہیں کیا گیا تو پھر آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا، ہم سے سوال کریں گے اے میری امتیوں، تم جب میرے اس وقت موجود تھے جب میرے اوپر گستاخی کی جا رہی تھی، جب میرے اوپر آنکھ اٹھائے جا رہے تھے، جب میرے اوپر گستاخیاں کی جا رہی تھی، اس وقت تم نے کیا کیا؟ اس وقت آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟ اس وقت ہم کچھ جواب نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو جواب دینے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اس دنیا میں رہ کر اس دور میں کرے، تاکہ آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب میدان محشر میں ہم سے سوال کرے تو اس کا جواب ہم دے سکے۔ حضرات گرامی، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ گر ایک نہ ہوئے تو مٹ جائیں گے، گر ایک نہ ہوئے تو مٹ جائیں گے، خشک پتوں کی طرح ہم بھی بکھر جائیں گے، خشک پتوں کی طرح ہم بھی بکھر جائیں گے۔ فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ہوٹوں کو
को हिलाने से कुछ नहीं होगा, जिंदगी के लिए बेमौती मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। हम पहाड़ों पर जिगर चाट किया करते थे, दरिये का रुख मोड़ दिया करते थे, घुमा करते थे शबो रोज बयाबानों में, जिंदगी गुजार दिया करते थे मैदानों में। जब हम निकल आए नारे तकबीर के साथ, तब तोड़ देगी टूटी हुई शमशीर के साथ। इसलिए हम तमाम हज़ात को नारे तकबीर के साथ आका करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ नाम रिसालत के लिए एहतजाज के लिए निकलना पड़ेगा, ताकि कुफ्र दम तोड़ दे। अब मैं अपनी गुफ्तगू इसी पर खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आप तमाम हज़ात और तमाम उम्मत मुस्लिमा को आका करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ नाम और रिसालत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सबको आका करीम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।